السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 3 لوگ رہتے تھے۔ اس گھر میں میاں بیوی اور ان کی اکلوتی بیٹی رہتے تھے، مگر وہ لوگ بہت غریب تھے۔ ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کی بیٹی 20 سال کی تھی جس کا نام ستارہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی کہ پورے گاؤں والے اس کے دیوانے تھے۔ کشادہ پیشانی، ستواں ناک، گال سرخی مائل، بھرے بھرے ہونٹ گلاب کی طرح سرخ، چہرے کی رنگت گندمی اور سلکی لمبے لمبے بال تھے، مگر اس کی آنکھیں ویران تھیں کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے، مگر اس کی بینائی کی وجہ سے اس سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ اس کے گھر والے اس کی وجہ سے بہت فکر مند تھے کہ اس سے شادی کون کرے گا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکیں۔ وہ ہر روز اپنے ماں باپ کو کہہ رہی ہوتی تھی کہ میں اس غربت میں رہ کر تنگ آ گئی ہوں۔ اتنی غربت تھی کہ کبھی کبھی تو وہ بھوکے ہی سو جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ کر کے یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن ستارہ اپنے گھر کے صحن پر بیٹھی تھی کہ اس کے گھر کے پاس سے ایک لڑکا گزرا۔ وہ ستارہ کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی جیسے کوئی پری ہو۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، اللہ کی قدرت دیکھو، کتنے خوبصورت لوگ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ اس کے دوست نے کہا، ہاں یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، مگر یہ دیکھ نہیں سکتی۔ وہ لڑکا اپنے دوست کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی۔ اس کے دوست نے کہا کہ اچھا، اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو خود ہی جا کر دیکھ لو، وہ تمہاری طرف دیکھے گی یا نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکا ستارہ کے قریب آ گیا، مگر ستارہ نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس نے اس کے آگے آ کر اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا، مگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کو سمجھ آ گئی واقعی یہ لڑکی نابینا ہے، اور وہ واپس اپنے دوست کے پاس آیا اور اس کو کہا، اتنی خوبصورت لڑکی مگر نابینا ہے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ واپس گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو وہ بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کو کہا، وہ لڑکی کون ہے، کیا کرتی ہے؟ اس کے دوست نے کہا، کیا بات ہے، تم اس لڑکی کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس نے کہا، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ ان کی ضروریات زندگی بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کیونکہ اس کی بینائی کی وجہ سے اس سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ اس لڑکے نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر کوئی اور اس سے شادی نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ وہ میرے پاس آ کر عیش کرے گی، اس کی تمام ضروریات میں پوری کروں گا، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، میں اس کو ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ اس کا دوست اس کی سب باتیں سن کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اس کے ماں باپ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا، کیوں نہیں مانیں گے؟ ان کو سب کچھ دوں گا جو کچھ وہ میرے سے مانگیں گے۔ اس کے دوست نے کہا، تو تمہاری شکل کا کیا، کتنے برے لگتے ہو، سب لوگ تم سے دور بھاگتے ہیں، بچے تمہیں دیکھ کر چیخیں مارنے لگتے ہیں، تو کیا تو تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروا دیں گے؟ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے میری شکل جلی ہوئی ہے اور میں خوفناک لگتا ہوں، مگر میں ان لوگوں کو منا لوں گا اور وہ لوگ بھی مان جائیں گے، بس تم تیاری کرو، میں کل ہی ان کے گھر جاؤں گا۔ وہ پوری رات بے چین رہتا ہے کہ کب صبح ہو اور وہ ستارہ کے گھر جائے۔ اگلی صبح ہوتے ہی سب لوگ ستارہ کے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ سب نوکر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دوست کو کہا، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں اپنی پسند کی لڑکی کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے جا رہا ہوں اور اس سے شادی بھی کر لوں گا، بس وہ مان جائے۔ اس کے دوست نے کہا، تم بہت جلد بازی میں فیصلہ تو نہیں کر رہے ہو، ابھی بھی سوچ لو، وقت ہے، یہ سب کچھ مجھے بالکل بھی صحیح نہیں لگ رہا۔ اس نے کہا، تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے دوست نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ کوئی اچھی خبر لے کر آنا۔ وہ ستارہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ستارہ کے باپ نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک نوجوان لڑکے کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ وہ اس کو اندر لے آئے۔ ستارہ کے بابا نے اس لڑکے سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام ارسلان ہے، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں، اپنے والد کے انتقال کے بعد میں ہی زمینوں کو سنبھالتا ہوں۔
ستارہ کا باپ تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور وہ ارسلان سے کہنے لگا کہ تم اس غریب خانے میں کیوں آئے ہو؟ ارسلان نے کہا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے تو مہربانی فرما کر انکار مت کیجیے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ غریب بندہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ارسلان نے کہا میں آپ سے کچھ ایسا مانگنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ ستارہ کے باپ نے کہا بیٹا میرے پاس تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جو آپ مجھ سے مانگنا چاہتے ہو۔ ارسلان نے کہا دراصل بات یہ ہے میں آپ کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو بہت خوش رکھوں گا، اس کی تمام ضروریات کو پورا کروں گا۔ ستارہ کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتی ہے ہماری بیٹی نابینا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے جلے ہوئے شخص سے کروا دیں۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر ہمیں کسی قسم کا لالچ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے لڑکے سے کر دیں۔ ستارہ کا باپ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ارسلان نے کہا کہ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ایک بات تو ہے وہ یہ کہ ستارہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، تو اس کو کس طرح میری شکل کا پتہ چلے گا؟ یہ راز صرف آپ دونوں کو ہی پتہ ہے، ہم اس کو کچھ نہیں بتائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ستارہ کی ماں آگ بگولا ہوئی جا رہی تھی، وہ کہنے لگی کیا میری بیٹی ساری زندگی کے لیے نابینا ہی رہے گی؟ ارسلان نے کہا میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے آپ کی بیٹی بہت زیادہ پسند ہے، میں تو اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا آپ دونوں سے وعدہ ہے۔ وہ یہ کہہ کر گھر سے چلا جاتا ہے۔ ستارہ کی ماں ارسلان کے گھر سے نکلتے ہی سارے ہی غصے سے دروازہ بند کر دیتی ہے، جس پر اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، آرام سے دروازہ بند کر دیتی، پتہ نہیں وہ لڑکا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چلا گیا، اب بس وہ جو کہہ کر گیا اس کو بھول جائیں تو اچھا ہوگا۔ ستارہ کے والد نے کہا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہماری بیٹی کے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا تھا، مجھے تو وہ دل کا بہت اچھا لگا، اور ویسے بھی اتنے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہماری ستارہ کو خوش رکھے گا۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے کتنے فکر مند تھے، مگر اللہ پاک نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے۔ ستارہ کی ماں غور سے اپنے شوہر کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ ساری باتیں سننے کے بعد وہ کہتی ہے مجھے معلوم ہے اس کا تعلق اونچے گھرانے سے ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر اس کی شکل کا کیا، میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کے شوہر نے کہا تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، اس کو کوئی بتائے گا تو سب کچھ خراب ہوگا، اس کو کوئی بتائے گا تو سب کچھ ہی خراب ہوگا نا، ہم اس کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے اور وہ اپنے گھر خوشی خوشی رہے گی۔ وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتا وہ ساری زندگی اسی غربت میں رہے، اگر وہ دیکھ نہیں سکتی تو کیا اس کو سکون سے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ ستارہ کی ماں آخر کار مان جاتی ہے۔ ان دونوں کی باتوں کے دوران ستارہ کمرے سے باہر آ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے باہر کون آیا تھا؟ اس کی ماں نے بتایا میری پیاری بیٹی تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے جس کو سن کر تم خوش ہو جاؤ گی۔ ستارہ نے کہا ایسی کیا بات ہے جس پر آپ دونوں بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ اس کے والد نے کہا آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے اور اس کا تعلق بہت اونچے گھرانے سے ہے۔ ستارہ اپنے والد کی بات سن کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بابا ایک اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا مجھ جیسی غریب لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو تو اور بھی لڑکیاں مل جائیں گی جو میرے سے بھی اچھی ہوں گی۔ اس کی ماں نے کہا ستارہ بیٹی یہ تو نصیبوں کی بات ہوتی ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ستارہ نے کہا اگر آپ دونوں کو وہ اچھا لگتا ہے تو میری طرف سے ہاں ہے، آپ دونوں جو بھی فیصلہ کر لیں گے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ ستارہ کے ماں اور باپ دونوں ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ارسلان اور ستارہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ ستارہ اب بڑے گھر کی ملکہ بن جاتی ہے۔ ارسلان اس کو کوئی کام کرنے نہیں دیتا تھا، ہر کام کے لیے الگ الگ نوکر رکھے تھے۔ ستارہ جب بھی ارسلان کو کہتی میں کام کروں تو وہ اس کو سختی سے منع کر دیتا تھا۔ ارسلان اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دن ستارہ ارسلان سے کہتی ہے کہ آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں، میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ میری بات مانیں گے یا نہیں؟
ارسلان نے کہا کیا بات ہے، بولو، میں ضرور پوری کروں گا۔ ستارہ نے کہا اب تو ہمارے پاس پیسے ہیں، اب تو میری آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ ارسلان ستارہ کی بات سن کر گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے اتنی سی بات، میں کل تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ ستارہ ارسلان کی بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے، مگر ارسلان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح ارسلان ستارہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر ستارہ کو کہتا ہے ستارہ میں ڈاکٹر سے تمہاری اپوائنٹمنٹ لے کر آیا۔ ستارہ صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ ارسلان ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ ستارہ کو کسی طرح یہ کہہ دیں کہ اس کی آنکھوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے ارسلان کی ساری بات سن کر اس کو تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسلان باہر نکلتے ہی ستارہ کو کہتا ہے آؤ ڈاکٹر تمہیں بلا رہے ہیں۔ ستارہ اندر جاتی ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے ستارہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کی آنکھیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ستارہ ڈاکٹر کی بات سن کر بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ ارسلان اس کو گھر لے آتا ہے۔ ارسلان اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ستارہ اس کی بات سن کر اس کو کہتی ہے آپ کتنے اچھے ہیں، بس میں آپ کو اب کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ارسلان نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہارے پاس ہوں اور ہمیشہ پاس رہوں گا۔ ستارہ کی ایک ملازمت تھی جو ہر روز روتی رہتی تھی۔ وہ ستارہ کو بتاتی کہ اس کا شوہر اس کو ہر روز مارتا ہے۔ ستارہ بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ ستارہ اس کو تسلی دیتی کہ کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ستارہ ہر روز اپنے گھر کے باہر باغ میں بیٹھا کرتی تھی۔ وہ آس پاس کی آوازوں کو سن کر خوش ہوتی تھی۔ ایک دن اس کے پاس ایک ملازمہ آئی۔ اس نے اس کو بتایا کہ باہر کے ملک سے کچھ ڈاکٹر آئے ہیں جو سب لوگوں کا مفت میں علاج کر رہے ہیں۔ ستارہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور ملازمہ سے کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹر کہاں آئے ہیں۔ اس نے ستارہ کو بتایا کہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ان کا کیمپ ہے جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ستارہ ملازمہ کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دے دیتی ہے۔ ملازمہ کے باہر جاتے ہی وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ دل میں سوچتی ہے ایک دفعہ جا کر تو دیکھوں، پتہ نہیں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کسی کو بتائے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کر اس کو پتہ چلتا ہے اس کا علاج ممکن ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی اور سب کو حیران و پریشان کر دوں گی جب میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ آخر کار ستارہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ اپنی آنکھوں کو آہستہ آہستہ کر کے کھولتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر ایک تیز روشنی پڑتی ہے اور پھر اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اور فوراً اپنے گھر میں جاتی ہے۔ وہ سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی ہر چیز کو دیکھتی ہے۔ وہ پھر باہر جاتی ہے جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتی تھی، وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ایسے کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو ابھی بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اس کی ملازمہ وہ ہر چیز کو دیکھتی ہے اور ملازمہ کا شوہر گزرتا ہے جو کہ ستارہ کو بہت بری نظر سے دیکھتا ہے۔ ستارہ گھبرا جاتی ہے اور اپنی ملازمہ کو اشارہ کرتی ہے کہ مجھے اندر لے جاؤ۔ جب ستارہ کمرے میں آئی تو سوچتی ہے وہ یہ کتنا بدتمیز لڑکا ہے، یہ ہر روز مجھے ایسے ہی دیکھتا ہوگا، شکل کا کتنا پیارا ہے، مگر اس کی حرکتیں کتنی بری ہیں۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹک رہا ہوتا ہے۔ ستارہ دروازہ کھولتی ہے تو اس کی وہی ملازمہ ہوتی ہے جو ہر روز اس کے پاس اپنی پریشانی لے کر آتی تھی۔ اس نے کہا آج پھر میرے شوہر نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے۔ ستارہ ملازمہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور دل میں سوچتی ہے یہ کتنی خوبصورت ہے، مگر پھر بھی اس کا شوہر اس کو مارتا ہے۔ ملازمہ ستارہ کو دیکھ کر بولتی ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ ستارہ نے کہا کہ کچھ نہیں، تم اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی کہ تمہارا شوہر تمہیں مارتا ہے؟ اس نے کہا کہ بتاتی ہوں، لیکن میری کوئی بات نہیں سنتا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، اس لیے وہ تمہیں مارتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگتی ہے اور کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ ستارہ کو اس پر بہت زیادہ ترس آتا ہے۔ وہ ابھی ملازمہ کے بارے میں سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ ارسلان کمرے میں آ جاتا ہے۔ ستارہ اس کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے۔ ارسلان اس کو کہتا ہے ستارہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تم اپنا خیال نہیں رکھتی؟ میں نے کتنی بار کہا ہے اپنا کام خود نہ کیا کرو، کسی ملازمہ سے کہہ دیتی۔
وہ کر دیتی۔ ستارہ ارسلان سے نظریں چھپا لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ارسلان اس کے پاس آتا ہے تو وہ ستارہ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ ستارہ کہتی ہے میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے۔ ارسلان کو غصہ آتا ہے اور وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ سب ملازموں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ستارہ بہت پریشان ہوتی ہے اور دل ہی میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے باپ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پورے کمرے میں چکر لگا رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہی ہوتی ہے اب میں اس شخص کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتی، اب تو میری آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی ہے، میں اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزاروں گی؟ وہ اپنی ملازمہ کا سوچتی ہے کہ وہ لڑکی جس کا شوہر اتنا خوبصورت ہے اور وہ اس کو ہر روز مارتا ہے، میرا شوہر جس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میری ضروریات کو پورا کیا، مجھے ہر کام کرنے سے منع کر دیا، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اب مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ ایسے ہی نبینا بن کر پوری زندگی گزارنی پڑے گی تاکہ اس کو معلوم نہ ہو کہ میری بینائی واپس آ گئی ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو گیا تو وہ میری نظروں سے نظریں نہیں ملا پائے گا۔ پھر ستارہ ساری زندگی اپنے شوہر کے سامنے نبینا بن کر گزار دیتی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔